کمپلینٹ یعنی شکایت کو اپنے لیے حرام سمجھ لیجئے. کتنی خوبصورت بات ہے, شکایت کو اپنے لیے حرام کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ شکایت کو آپ اتنا زیادہ برا کیوں بتاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ شکایت کلچر ایک شیطانی کلچر ہے. اس جملے کو انڈر لائن کر لیں, شکایت کلچر ایک شیطانی کلچر ہے. سب سے پہلا شخص جس نے شکایت کا طریقہ ایجاد کیا تھا وہ شیطانوں کا سردار تھا ابلیس, جس نے خالق سے شکایت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ میں انسان سے زیادہ افضل ہوں, لیکن تو نے مجھ کو چھوڑ کر انسان کو خلیفہ بنا دیا. یہ شکایت تھی نا جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی تھی. شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور دشمنی کا یہ کام وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر شکایت پیدا ہوئی تو وہ اس کے اندر شکایت کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کرتا ہے. یعنی ایک شکایت انسان کے اندر آتی ہے تو شکایتوں کا ایک انبار وہ لگانا شروع کرتا ہے. وہ اس کے اندر شکایتی رویہ پیدا کرتا ہے. ایک انسان کو ایک بات بری لگتی ہے, اس کے بعد اس کو دوسری بھی لگتی ہے, پھر اس کو تیسری بھی بری لگتی ہے. تو اس طرح شکایتی رویہ شروع ہو جاتا ہے, اور انسان کی شخصیت کا وہ شکایت اس کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ بن جاتی ہے. اگر آپ پتھر کا ایک ٹکڑا اپنی جیب میں رکھ لیں تو جیسا وہ آج ہے وہ 100 سال بعد تک بھی ویسا ہی رہے گا. لیکن شکایت کا معاملہ بہت مختلف ہے. شکایت ہمیشہ گرو کرتی ہے. کیسے گرو کرتی ہے؟ آپ اپنے دل میں ایک شکایت پیدا کر لیں, وہ شکایت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی, اور بڑھتے بڑھتے بالآخر وہ نفرت کی شکل اختیار کر لے گی. اس بات کو آپ اپنے پہلے چیپٹر سے ریلیٹ کریں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بغض کو دل سے صاف کرتے رہیں. جب آپ بغض کو صاف نہیں کرتے, اس بغض کو دل میں جگہ دیتے ہیں شکایت کے طور پر, تو وہ بغض گرو کرتے کرتے شکایت, اور شکایت گرو کرتے کرتے نفرت. کیوں کہتی ہیں عورتیں ایک مڈل ایج میں ایک گروپ میں آن کے, مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے, مجھے اب یہ آواز دیتا ہے نا اپنے کسی کام سے تو مجھے برا لگتا ہے. اور میں یہ مذاقاً نہیں کہہ رہی, لٹرلی خواتین کہ یہ میرے پاس جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اپنے اپنے اسپاؤس سے, جو کہ وہ 50-60 کے پیٹے میں ہوتے ہیں, دونوں میاں بیوی, یہ شخص مجھے اب بہت برا لگتا ہے. اور مرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عورت مجھے اب بہت بری لگتی ہے. ایسا کیوں ہوا, ایسی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کی صفائی نہیں کی. کب سے؟ جب سے وہ اس رشتے میں بندھے تھے. بغض تو آیا ہوگا نا دل میں کوئی نہ کوئی, اس بغض کو صاف نہیں کیا, وہ بغض بڑھتا رہا, وہ شکایت بن گئی. شکایت بڑھتے بڑھتے نفرت بن گئی, اور نفرت کا آخر میں انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتا, انسان ایک دوسرے سے غصے میں رہنے لگتا ہے, کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. ایک دوسرے سے اگر کوئی بات ایک شخص کہنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کی بات پہ اس کو معاف نہیں کرتا. دونوں کے رومز الگ ہو جاتے ہیں. وہ رومز الگ بھی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو بس بات کیا ہے سمجھنے کا, سیکھنے کا پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنے دل سے سب سے پہلے بغض کو صاف کیجئے اپنے ہسبینڈ سے. اور اگر اس ویڈیو کو ہسبینڈ بھی دیکھیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے دلوں سے اپنی بیویوں کے لیے جو ان کے بغض ہے نا اس کو صاف کریں, اس شکایت کو صاف کریں اپنے دل سے. جب وہ شکایت کو صاف کریں گے تو وہ نفرت کا بیج جو ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ پڑنے والا ہے نا, وہ بیج نہیں پڑے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو.